ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، کل 13 جون 2021 کو اسرائیل کے اندر بنجمن نیتن یاہو کے 12 سالہ جو دور اقتدار تھا اس کا خاتمہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ فلسطین کے اندر، ترکی کے اندر، ایون پاکستان کے اندر اور اسی طرح باقی مسلم ممالک میں ایک خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جا رہا تھا اور کیا جا رہا ہے کہ بنجمن نیتن یاہو جس نے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی، شہریوں کو شہید کیا، اس کا جو دور اقتدار ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ ایک فطری سا رد عمل تھا۔ یقیناً جس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بنجمن نیتن یاہو نے کی، اور جس طرح لاز، انٹرنیشنل لاز کو سب کو اپنے پاؤں تلے روند کر خون بہایا گیا، فلسطینی بچوں کا، فلسطینی خواتین کا، تو اس پہ یہ ہمارا عمل جو تھا یا رد عمل جو تھا وہ نیچرل تھا، کیونکہ 300 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے تھے اس بمباری کے نتیجے میں، جو 2 ہفتے سے زائد تک جاری رہی، اور اسی طرح 2000 کے قریب اس بلڈ شیڈ میں، اس قتل و غارت گری میں، اس بمباری میں وہ زخمی ہو چکے تھے۔ تو یہ ایک نیچرل رد عمل تھا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا بنجمن نیتن یاہو کے جانے سے اور نیفتالی بینٹ کے آنے سے کوئی حالات تبدیل ہو جائیں گے؟ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے بینٹ جو ہے وہ نیا جب حکمران آئے گا، نیا وزیر اعظم جب آتا ہے تو وہ اس کو شاید معاملات کو سمجھنے کے لیے کوئی ٹائم لگے اور پھر وہ چیزوں کو آگے لے کر چلے۔ لیکن ہمیں کسی بھی طرح، کسی بھی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ آپ اسرائیل کے قیام سے لے کر آج تک، آپ 1940s کے پیریڈ سے لے کر 80s برس ہو چکے ہیں، 80 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، تو شروع دن سے جو ان کی پالیسیز ہیں، ان کی جو زائنزم بیسڈ پالیسیز ہیں اور اینٹی مسلم پالیسیز ہیں، اینٹی ہیومن پالیسیز ہیں اور قتل و غارت گری کی پالیسیز ہیں، تو اس پالیسی کو کبھی بھی وہ ختم ہونے نہیں جا رہی۔ وہ مطلب بینٹ کا بھی اگر آپ پاسٹ دیکھیں تو ایک ڈیرٹی پاسٹ ہے۔ بینٹ کا کوئی پاسٹ اتنا اچھا نہیں ہے، بلکہ بنجمن نیتن یاہو کا تو وہ الائی تھا اور اس کے ساتھ تھا اس ساری قتل و غارت گری میں، اور لیکن یہ ایک پولیٹیکل چینج آیا وہاں پہ، اور جس حالات کے نتیجے میں چونکہ بنجمن نیتن یاہو کی جو انٹرنلی جس طرح ڈیوائڈ اینڈ رول کا وہ پرنسپل لے کے چل رہا تھا، اور پولرائزیشن اسرائیل میں بہت زیادہ ہو چکی تھی، اور اس کے نتیجے میں ایک کولیشن بنا، اور کولیشن کے نتیجے میں ایک 59-60 یعنی کہ ایک ووٹ سے یہ برتری لے کر وزیر اعظم منتخب ہوا ہے۔ تو اتنا کمزور کولیشن جو ہے وہ کس طرح چل پائے گا، یہ بھی ایک الگ سے ایک سوال ہے اسرائیل کی پارلیمنٹ کے سامنے، اور پھر اس میں یہ بھی شامل اگر آپ کر لیں کہ وہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے لیپڈ کے ساتھ، یائر لیپڈ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، جو سینٹرل ہے کولیشن پارٹنر کا، جس نے یہ سابرا بنایا کولیشن، تو اس ایگریمنٹ کے مطابق 2 سال جو ہے اس کا عرصہ وہ لیپڈ کو دینا ہے، یعنی کہ اس 4 سالہ جو دور حکومت ہوگا اس میں 2 سال بینٹ وزیر اعظم رہے گا، اور باقی کے جو 2 سال ہیں وہ لیپڈ جو ہے وہ وزیر اعظم رہے گا۔
فوری طور پر جب انٹرنیشنل رد عمل دیکھیں بڑے ملکوں کی طرف سے، تو امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا جو تھا وہ سامنے آیا اور انہوں نے ویلکم کہا۔ G7 کنٹریز کا اجلاس ہو رہا تھا لنڈن میں، اور وہاں سے فراغت کے بعد انہوں نے اس کو کال کی اور مبارکباد دی، جس کے نتیجے میں بینٹ نے بھی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ معاملات طے کریں گے اور ایک بہتر پارٹنر کی طرح چلیں گے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ تو یہ ساری جو پالیسیز ہیں بیسیکلی جو زائنزم ڈرائیو کرتی ہے، جو کہ انٹرنیشنلی ان کو سپورٹ حاصل ہے، یہ اسی کا ایک تسلسل ہے۔ لہٰذا اس کو یہ کہنا کہ یہ کوئی فلسطین کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا، یہ نہیں، کسی بھی طور پر ایسی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ حکمران جو ہے اور بینٹ، ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کو جو 2 سال لگیں گے اور اس کے بعد پھر 2 سال آئیں گے، 2 سال کے لیے نیا وزیر اعظم آئے گا لیپرڈ، تو سمجھتے ہوئے یا کام کو ایک سر انجام دیتے ہوئے ایک پیریڈ لگ جاتا ہے، کچھ 6 ماہ معاملات کو دیکھتے ہوئے، اس کو نو ہو جانتے ہوئے۔ تو لیکن اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ٹورڈس فلسطینین کوئی نرم گوشہ رکھے گا۔ ہاں اس دوران جو بینجمن نیتن یاہو ہے، ہاں وہ جس کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، بریچ آف ٹرسٹ کے چارجز ہیں، رشوت کے چارجز ہیں، اس کا ٹرائل بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا سائڈ بائی سائڈ، اور اس کو سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ٹرائل میں، یہ ایک الگ سوال ہے۔ تو بنیادی سوال پھر وہی رہ جاتا ہے کہ آخر اسرائیل کے جو پالیسی ہے حقیقی معنی میں وہ کب چینج ہوگی؟ تو جواب نفی میں ہے۔ ہم نے بہت دعائیں کی، ہم نے بہت ہاتھ اٹھائے اور کر رہے ہیں ابھی بھی اور کرتے رہیں گے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے، اسرائیل کی اور فلسطین کا کانفلکٹ جو ہے اس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فقط دعاؤں سے یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں۔ ہم جب تک اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، اپنے آپ کو معیشت کے اعتبار سے، اپنے آپ کو انفارمیشن کے اعتبار سے، اپنے آپ کو علم کے اعتبار سے جب تک بڑا ثابت نہیں کرتے، جب تک انٹرنیشنلی پالیٹکس میں نئے پول ایمرج نہیں ہوتے اور انٹرنیشنل پالیٹکس تبدیل نہیں ہوتی، جو سینٹر ہے اس وقت نیو یارک اور امریکہ جس میں ایک لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے، اور وہاں پہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ، اس کے اندر ایک اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کا ایک میجر رول ہے، جب تک انٹرنیشنل پالیٹکس چینج نہیں ہوتی اور کمزور جو ہیں وہ خود کو طاقتور نہیں کرتے، تو تب تک جو ہے وہ اس صورتحال جو کی توں رہے گی۔ صورتحال یہ تکلیف دہ بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب ہمیں دعاؤں سے آگے نکل کر اپنی عمل کی طرف بڑھنا چاہیے اور بڑھنا ہوگا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان اللہ یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ تگدو کرتا ہے۔ عرب نے تو تگدو، ان کی تگدو تو ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پہ گزشتہ 100 سال میں کوئی ایک برین بھی پیدا نہیں ہوا، کہ کوئی ایک سائنٹسٹ سامنے آیا ہو، کوئی ایک جورسٹ سامنے آیا ہو، کوئی ایک بڑا اعلیٰ دماغ کا شخص سامنے آیا ہو، تو وہاں سے تو کوئی امید نہیں ہے۔ باقی مسلم ورلڈ کی طرف
ہم دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور کہ کوئی لیڈرشپ ایمرج ہو، اور یہ جو ظلم و ستم ہے حقیقی معنوں میں جو 80 برس سے جاری ہے اس کا خاتمہ ہو۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے